اپنی کتاب میں خاصے ملتان کے واقعات اور اپنے بچپن سے لے کے اب تک کے واقعات لکھے ہیں، تو آپ ملتان کے بارے میں خاص طور پر عیدگاہ ملتان کے بارے میں یا ملتان کے مولانا احمد سعید کاظمی صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو بتائیے۔ خان صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ میں جب ان روز اخبار میں کام کرتا تھا تو ہمارے چیف رپورٹر ولی الواجی صاحب تھے، تو وہ مذہب کی بیٹ کرتے تھے۔ میں اکثر مختلف جو ادبی شخصیات ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، ان سے میں ملتا رہتا تھا۔ تو 3-4 مرتبہ میں واجی صاحب کے ساتھ علامہ احمد سعید کاظمی صاحب سے ملا، ان سے کافی لمبی سیٹنگ رہی۔ اس دوران کچھ ان کے مریدین بھی اس وقت موجود تھے، تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے وصیت یہ کی ہے کہ میری وفات کے بعد مجھے شاداب کالونی میں ہی سپرد خاک کیا جائے، اور دوسرا میں نے اپنے بیٹوں کو یہ ہدایت کی ہے، وصیت میں بھی ذکر کیا ہے کہ میری قبر جو ہے وہ کچی رکھی ہے۔ تیسرا میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مقبرہ نہ بنایا جائے۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو یہ بھی نصیحت کی ہے کہ میرا کوئی بیٹا سیاست میں نہ جائے۔ تو اس کے بعد پھر اس طرح کی کافی چیزیں میرے ذاتی علم میں بھی تھیں۔ پھر سن 2000 میں قاسم باغ اسٹیڈیم میں سنی کانفرنس ہوئی، جس میں ملک کے نامور جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے شرکت کی، لیکن اس پارٹی کے جو سربراہ تھے اور بہت بڑے اسلامی مفکر تھے علامہ شاہ امین نورانی صاحب، انہوں نے اس کانفرنس کا بعض امور کی وجہ سے بائیکاٹ کیا، لیکن اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی شریک ہوئے، اور ان کے مشہور ایک رہنما تھے ریاض حسین شاہ، وہ شریک ہوئے، اور حنیف طیب صاحب اس میں شریک ہوئے، جو مذہبی امور کے وزیر، وفاقی وزیر ہیں، وہ بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرنلسٹوں کے اعزاز میں اگلے دن چائنیز شنگریلا میں دوپہر کے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا، بعض امور کی وجہ سے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی شریک ہوئے، اور ان کے مشہور ایک رہنما تھے ریاض حسین شاہ، وہ شریک ہوئے، اور حنیف طیب صاحب اس میں شریک ہوئے، جو مذہبی امور کے وزیر، وفاقی وزیر ہیں، وہ بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرنلسٹوں کے اعزاز میں اگلے دن چائنیز شنگریلا میں دوپہر کے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ میں اس میں شریک ہوا، اس میں کافی مذہبی رہنما بھی تھے، جرنلسٹوں کی بڑی تعداد تھی۔ تو ابھی جب کھانا بھی ارینج کیا جا رہا تھا، اس سے پہلے میں نے کھڑے ہو کر کاظمی برادران سے میں نے کہا، آپ سارے بھائی اتفاق سے اکٹھے بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے والد صاحب سے کئی مرتبہ مل چکا تھا، اور انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ میرے علم میں تھی، اور جو میں اب بتاؤں گا وہ آپ ان کی تردید بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے یہ ساری چیزیں اس میں ریپیٹ کی کہ انہوں نے یہ کیا تھا، یہ وصیت کی تھی، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے اپنی قبر کے لیے شاداب کالونی کی بیک سائڈ پہ جو قبرستان ہے، وہاں لودھی کالونی کے ایک شخص محمد عاشق سے 6 مرلے اراضی خرید کی تھی، 3000 روپے مرلے کے حساب سے، 18,000 پاؤنڈ پے کیا، اور انہوں نے وہ بھی کر رکھے۔ انہوں کا خیال تھا کہ یہ مجھے یہیں سپرد خاک کیا جائے، اور ساتھ ایک لائبریری بنا دی جائے جس میں مذہبی کتب رکھی جائیں تاکہ سارے لوگ اس کو اسٹڈی کریں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ وصیت کی تھی تو آپ نے انہیں وہاں سپرد خاک کیوں نہیں کیا اپنے والد صاحب کو،
اور عیدگاہ میں سپرد خاک کرنا کیوں مناسب سمجھا؟ تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کو کچا رکھا جائے تو آپ حضرات کو پیرس سے قیمتی پتھر لا کر قبر پہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس پہ چیز پہ بھی عمل نہیں ہوا، اور اس کے مقبرے کا انہوں نے کہا تھا کہ مقبرہ نہ بنایا جائے، آپ نے مقبرہ بنا دیا۔ سیاست کی بات۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کہا کہ کوئی لڑکا سیاست میں نہ آئے، تو اپنے حامد سعید صاحب لڑکا سیاست میں نہ آئے تو اپنے حامد سعید صاحب سیاست میں آ گئے۔ تو اس پر علامہ مظہر سعید کاظمی صاحب خاموش رہے، لیکن حامد سعید کاظمی صاحب اٹھے اور انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک معمر شخص کے بارے میں اشارے کر کے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو ان کو 3 دن تک خواب میں ایک بزرگ آتے رہے اور انہوں نے فرمایا کہ ان کو عیدگاہ میں سپرد خاک کیا جائے۔ تو وہ ایک دن کا خواب نہیں تھا، مسلسل 3 دن خواب آتا۔ تو میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تدفین کا مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ کے والد صاحب کی تدفین کا مسئلہ تھا، تو یہ خواب جو ان کو آ رہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہیں، تو آپ کے بھائیوں میں سے کسی کو خواب کیوں نہیں ہے؟ آپ کو یا آپ کے بھائیوں کو خواب کیوں نہیں ہے؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ باقی جو چیزیں سارا کچھ آپ نے اس کا آخر میں نے ایسا سوال کر دیا جس پر میرے اخوانی ساتھی میں آ کے مجھے زبردستی بٹھا دیا گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ اس بزرگ نے جو بزرگ بار بار خواب میں آ کے حکم دے رہے تھے، انہوں نے کہیں یہ کہہ دیا ہو کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے نکال کر آپ شاہ رکن عالم لے جائیں اور میرے والد علامہ صاحب کو وہاں سے دکھا کر دیا۔ اس پر وہ جناب خاصا ماحول کشیدہ ہو گیا اور انہوں نے مجھے آ کر بٹھا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہ بزرگ کہتے رہے صاحب۔ پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، تو میں تو مذہب کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں رکھتا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اس چیز کا بار بار ذکر ہے کہ باپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ اگر یہ سارا قرآن پاک میں موجود ہے، ہمارے سارے ہم ان چیزوں پہ قرآن پاک کی ایک لفظ کے ہم اس پہ عمل کرنے کے پابند ہیں، ہمارے لیے وہ یہ ساری چیزیں بچ لے رہا ہے، تو پھر آپ نے اپنے والد صاحب کی اس پہ عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے پھر ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر وہ دن اور آج کا دن کئی محافل میں ہمارا آمنا سامنا بھی ہوا، لیکن میرا ان سے حامد سعید صاحب کا آدمی صاحب سے